بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم سیکھیں گے رموز اوقاف کی جو علامت واوین ہے، اس کے حوالے سے چند اہم باتیں جو ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ واوین کی علامت ہے، اس علامت سے یا اس شکل سے یا اس صورت سے واوین کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کومے کی شکل میں ادھر ڈبل کوما لگا ہوا ہے، ادھر بھی ڈبل کوما لگا ہوا ہے، تو عزیز طلبہ اس کو جو ہے ہم اردو میں واوین کہتے ہیں اور انگلش میں اس کا نام ہے انورٹڈ کوماس۔ انگلش میں ہم ان کو انورٹڈ کوماس کہتے ہیں اور اردو میں واوین کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس علامت کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو بات ہم نے سیکھنی ہے تو وہ کہتے ہیں اس علامت کا استعمال کسی قائل کا قول من و عن اسی کے الفاظ میں درج کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کسی دوسرے کی بات کو ہم لکھنا چاہیں، اس کی بات کو درج کرنا چاہیں تو بالکل من و عن یعنی جوں کا توں یا اسی کے الفاظ میں ویسے ہی جو ہے ہم اس کو تحریر کرتے ہیں، تو پھر اس کی بات کے دونوں جانب جو ہے، یہ قائل بات کرنے والا جو ہے، اس کا جو قول ہے، اس کے دونوں جانب جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم انورٹڈ کوماز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ علامت قول کے آغاز اور اختتام پر لگائی جاتی ہے، جیسے یعنی کہ جب ہم اس قول کا آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں قول کو لکھتے وقت، تو اس علامت کو آغاز میں لگایا جاتا ہے۔ تین مثالیں ہیں عزیز طلبہ ہمارے پاس۔ پہلی مثال ہے باپ نے کہا، آگے جو باپ کے الفاظ ہیں عزیز طلبہ وہ درج کیے جاتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ تو باپ کی بات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اس نے بیٹے کا نام لیا، بیٹے کو پکارا ہے، ندا دیے، بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ تو اس کا قول ہے، اس کو جو لکھتے وقت آپ ابتدا میں جو ہے وہ واوین کی علامت ہے، اور پھر اختتام پر بھی، ختمہ لگانے کے بعد اختتام پر بھی عزیز طلبہ واوین کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری مثال ہے قائد اعظم کا قول۔ اب جب قول سٹارٹ ہوا ہے تو آغاز میں اس علامت کا استعمال ہے، واوین کا استعمال ہے۔ قائد اعظم کا قول اتحاد، یقین محکم اور تنظیم، یہاں قائد اعظم کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ واوین لگا دی گئی ہے۔ ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں، یعنی کہ قائد اعظم کا جو قول ہے یا قائد اعظم کے یہ کہے گئے جو الفاظ ہیں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ دوبارہ سے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کا قول اتحاد، یقین محکم اور تنظیم، ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ اسی طلبہ آخری اور تیسری مثال ہمارے پاس ہے ابن عربی کا قول ہے۔ اب آگے ان کا قول درج کیا جا رہا ہے، رابطہ کی علامت کے بعد تو واوین کی علامت کو لگا دیا ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر جو ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے سفر جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو اس میں برکت پڑتی ہے، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کامیابی جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اسی طلبہ اس جو ہمارا یہ قول ہے ابن عربی کا، اس کے ابتدا میں بھی واوین کی علامت کا استعمال کیا گیا اور اس کے اختتام پر بھی واوین کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طلبہ یہ تو ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔